मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये है पीने के साइड इफेक्ट। इसलिए शराब पी के तलाक दोगे, तलाक हो जाएगी, खूब अच्छी तरह जहन में रखो, क्योंकि शरीयत में तलाक का मदार जबान पर है और शराब शरीयत में काबिल उज़र नहीं है, खूब समझ लो। तो ये जो कहते हैं ना शराब पी के तलाक नहीं होती, इसकी कोई मजबूत दलील नहीं है कोई इसकी। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। अब आप कह सकते हो इसको तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, क्यों पी जब पता था कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए शरीयत में शराब आपने पी और किसी को चाकू मार दिया गलती से, तो आपसे किसास लिया जाएगा। यूरोप में तो ये उज़र है कि आप पी भी थी, आपको पता नहीं चला। इस्लाम में शराब उज़र नहीं है, बंदा मार दिया आपको कत्ल किया जाएगा, किसास लिया जाएगा। आपका ये कहना कि मैं पी भी थी मुझे नहीं पता चला था, इसलिए मैं समझा गाय ज़बा हो रही है तो मैं बंदा मार दिया, बंदा ज़बा कर दिया, तो इस्लाम में ये उज़र काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि इस्लाम ये कहेगा कि पी तो अपने इख्तियार से है ना। शराब पीने से पहले तो दिमाग काम कर रहा था ना, जब आपको पता था पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर खुद जिम्मेदार हो हर अमल के। समझते हो कि नहीं समझते हो? आज क्योंकि शराब का रुझान बढ़ रहा है और दे दनादन तलाकें निकाल रहे हैं, और मैं उनकी औरतों से कहता हूं कि वो कहती है ना फतवा लाती है कि तलाक नहीं हुई, मैं कहता हूं कि शुक्र अदा करो तलाक हो गई है, क्योंकि कल आज जो शराब पी के तुम्हें 3 तलाकें दे सकता है, कल वो शराब पी के गला भी दबा सकता है। कल जैसे तलाक दे के बोल रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कल गला दबा देगा, दांत तोड़ देगा, बोलेगा मेरा दिमाग काम बोलो नहीं कर रहा था, कुछ भी कर लेगा वो तो अच्छा है, जान छूट गई उससे। तो खैर, तो अब देखो कितना, यानी अब कितना जबरदस्त सिस्टम है। फिर भी हादसे का इम्कान जहाज में ऐसा नहीं होता कि 100% क्या हो जाए, इम्कान ही खत्म हो जाए, ना ना ना, ना इम्कान नहीं खत्म होता। और पीआईए में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, पीआईए के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता मेरे भाई, हमारी अपनी एयरलाइन है, फिर वो लोग गुस्सा करते हैं, आपको तो चाहिए पीआईए को प्रमोट करें, तो आप खुद सफर करें पीआईए में। अच्छा खैर, तो मैंने वो डॉक्टर जो कैंसर के थे, मैंने उनसे पूछा कि फिर क्यों हो जाए कैंसर, जब वो सिगरेट से भी बच रहा है, पान गुटके से भी बच रहा है, चीनी भी नहीं खा रहा, वजन भी मेंटेन है, तो फिर क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया भाई बाज दफा हवा से उड़ के कोई ऐसा जरसूमा पेड़ में चला जाता है, वो कैंसर का जरिया बनता है। और बाज दफा क्यों होता है ये डॉक्टर को भी पता नहीं है। मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, लेकिन अभी तरक्की की इंतहा को नहीं पहुंची है। मेडिकल साइंस ये दावा नहीं कर सकती कि सब कुछ पता चल गया है हमें। जो पता चला है वो रिपोर्ट सामने रख देते हैं, जो नहीं पता चला वो तो बहुत कुछ है जो नहीं पता चला। तो हादसे भी हो जाते हैं और बाहर मुल्कों में भी होते हैं हादसे। जब कोरोना आया है, कोरोना, तो बताओ इसने पाकिस्तान में ज्यादा तबाही मचाई है या तरक्की याफ्ता मुल्कों में? तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज्यादा तबाही फैली है इससे। वजह क्या थी कि वो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। उस बहुत ज्यादा ख्याल की वजह से उनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, यही चीज उनकी मौत का जरिया बन गई। हमारे यहां मच्छर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डॉक्टर को कहा जब कोविड हो रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे कितने चांसेस हैं कोविड से मरने के? उन्होंने कहा बहुत कम चांसेस हैं। आपको कभी मलेरिया हुआ? मैंने कहा हाँ हुआ है। उन्होंने कहा कम चांसेस हैं। मलेरिया वालों को कोविड से मरने का चांस क्या है? एक दफा मच्छर ने कोशिश कर चुका है मारने की उनको, मच्छर एक दफा मारने की पूरी कोशिश कर चुका है, नहीं मरे। अब उनका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, वो ताकतवर हो गया। अब कोरोना से मरने का चांस, उनकी तहकीक थी वल्लाहु आलम, कि उनकी एक थ्योरी थी, या आप कह लें कि रिसर्च के लिए उनका एक राय थी, जो चीज इंसान की हयात का जरिया होती है वही चीज उसकी मौत का जरिया बन जाती है। यहां से मैं एक और बात आपको बताऊं, आजकल माहिर नफ्सियात बहुत सारे आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों की कैसी तरबियत की जाए। ये बात याद रखो, ये माहिर नफ्सियात मेजॉरिटी इनमें आपको बच्चों की तरबियत के बारे में गाइड नहीं कर सकते। इनके अपने बच्चे ही नहीं होते तो ये कहां से गाइड करेंगे? कुछ उलूम किताबों से नहीं आते। मुझे मैंने माहिर नफ्सियात का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बता रहे थे कि एक्चुअली यूं बच्चों को आप यूं, फिर बच्चा जब कुछ वो करे ना तो बच्चे को जब डांटा है तो फिर बच्चे को बोला बेटा ऑल इज ओके, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। इट इज क्या? इट इज ओके, डिप्रेशन में ना जाए वो।
سیلف رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد, میرا شاگرد بھی ہے, یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے 25-30 تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے, اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے ماں باپ نے, دادا دادی, نانا نانی, ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا. بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں, ایسا کانفیڈنس, 12-12 13-13 سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ کا احترام بھی, دادا دادی کا احترام بھی, نانا نانی کا احترام بھی, بڑے بھائی کا احترام, بڑی بہن کا احترام, محبتیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نیچر پہ جو چلے گا نا وہ سیٹ رہے گا, جو نیچر سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. نیچرل لائف کیا ہے؟ بچے کو ڈانٹ ٹپڑ بھی چاہیے, چترول بھی چاہیے, سمجھ رہے ہو, کثرت سے بہن بھائی بھی چاہیے جن سے وہ لڑے, جن کو مارے پیٹے, وہ اس کو کوٹے پکڑ کے پھر شکایتی ٹٹو بنے جیسے بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, پھر ابا کی طرف سے تنبیہ ہو. یہ جب تک یہ پورا ماحول کریٹ نہیں ہوگا بچے ڈپریشن کے مریض بنیں گے, جو کہ بن رہے ہیں. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بچہ ایک ہے یا 2 ہے, اس نے ویسے ڈپریشن میں جانا ہے بچے نے, کارٹون سے دل تھوڑی بہلائے گا. بچے کو بہن بھائی چاہیے میرے بھائی, نہیں ملیں گے وہ پاگل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. ابے تمہارے ذہن میں تربیت کا جو مفہوم ہے نا وہ مفہوم ہی غلط ہے. تم سمجھتے ہو ایک بچہ ہوگا ڈاکٹر بنا دوں گا, ڈاکٹر بن جائے گا, ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے. تربیت اس کو نہیں کہتے. تربیت کہتے ہیں اوپر کی کھوپڑی کیا ہو, خوش ہو, سیٹ ہو, فٹ فاٹ ہو, نیچرل لائف ہو, اس کی غموں کو برداشت کرنا آتا ہو. ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں بہت پڑھے لکھے بچے ہیں, لیکن ذرا سی ٹینشن آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں, وہ خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو بچوں کی خودکشیوں کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. بچے کو چھوڑ دو میرے بھائی, کھیلنے کودنے دو, مٹی کے گولے اٹھا کے مارے. ہم تو ایسے کھیل کے, اب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے. اگر مجھے میرے ابا نے ماہر نفسیات کے حساب سے ٹریننگ کی ہوتی, میرا ابا کہتے بھائی میرا 4تھے نمبر کا بچہ, میں 4تھے نمبر پہ ہوں, 3 میرے بعد بھی ہیں, اور میرے والد صاحب کی آمدن زیادہ نہیں تھی. اگر والد صاحب کہتے ایکچولی اب جو 4تھے نمبر کا جو آیا ہے تو ایک ماہر نفسیات کا کلپ لگا کے سنو, مجھے کہتے بیٹا اٹ از اوکے, 4تھا ہو گیا, ہوا غلط ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. تو میں تو یہ سن کے ڈپریشن میں جاتا, میں 4تھے نمبر پہ پیدا ہوا ہوں, میری تو تربیت بولو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے ابا نے کیا کہا بھائی, کوئی نہ ماہر نفسیات کو نہیں سنا انہوں نے, کوئی کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. دین جانتے تھے, شریعت جانتے تھے. بھائی بچے پہ بلا وجہ سختی نہ کرو, اگر کبھی کر دو تو اس کی تلافی کر دو, تاکہ بچے کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا بولو نہ ہو. تھوڑا ٹائم بھی دو بچے کو, اتنا سر پہ بھی نہیں بناؤ, چڑھا لو کہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں گے یہ ان کا ابا ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے, بیٹا ہے. تو ابا کا ہمیں چانٹے کا خوف بھی ہوتا تھا, ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا تھا, اور محبتیں بھی ملتی تھی. دونوں چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کیا کرو, چلو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ایسا نہیں تھا کہ ابا نے, ہمارے ابا کو ایک چیز میں بہت, کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے زبان چلا دے تو یہ ایسے تھا جیسے کفر بک دیا اس نے. میں سمجھا پا رہا ہوں, یہ نہیں تھا. بڑے کے سامنے زبان چلا دی نا, جیسے ابا اگر ہمیں کوٹ رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کٹائی کو برداشت کریں. یہ شران ہم پہ کیا تھا بولو, واجب تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے میرے ابا ظالم ہیں, انہوں نے مجھے مارا کیوں. اور پہلے تو لوگ اپنے کزنوں سے پٹتے تھے. میرے بڑے بھائی نے ہمارے چھوٹے کزن کو اسکول سے بھاگنے پر دھنائی لگائی, اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والا. ماں باپ نے ان کے بھی سکھایا, بتا بھائی یہ جو کزن ہے یہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہیں تو بڑے نا عمر میں, تم سے 15 سال بڑے ہیں. تو اگر یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں, تم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تمہیں آگے سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں. آج ہوتا کیا ہے, چاچا نے بھتیجے کو تھوڑی آنکھیں دکھائیں تو بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ کے بھائی کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹنے والے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ماموں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں کو ڈانٹنے والا. تو آپ اپنے بچوں کو فرعون بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے. بچوں کو تو یہ سکھا دو میرے بھائی یہ میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہاری پھپھو ہے, یہ تمہارا چاچو ہے, یہ تمہارا تایا ہے. ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی وقت آپ کو ڈانٹا یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا
تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں, کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن, بول لو میرے بھائی, نہیں ہوتا, تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو, چھوٹے. ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے, بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے, بچے کے سامنے نہیں, الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا, آپ نے بلا وجہ لگا دیا, کائنڈلی آئندہ کیا کریں, احتیاط کریں. پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو چھائٹ پہ لے جا کے چھاؤں میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا رخ کیا ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا, معذرت کے ساتھ. اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں الگ سے. ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی, جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے. میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی. ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں. ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ, بچے کو نکال دو. ظلم تو تھوڑی, بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں, تو ایسی رپورٹ آئی ہے بے تحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا ہے, بچے کو ہٹا دو وہاں سے. وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں, اس سے بچے کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں.